السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورہ قاریہ کو اچھے سے سیکھیں گے، لفظ بہ لفظ، مخرج اور تجوید کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس ایک ویڈیو کی تجوید اگر آپ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے پورے قرآن پاک میں وہ تجوید اپلائی کرنا سیکھ جائیں گے۔ دیٹ مینز صرف ایک سورت سیکھ لیں تجوید کے ساتھ، تو آپ جو تجوید کے رول سے سورت میں سیکھیں گے انشاءاللہ وہی سیم رولز آپ پورے قرآن پاک میں اپلائی کریں گے، وہ بھی خود ہی۔ چلیں جی ٹرائی کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ رہیے گا اور سیکھتے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاریعۃ مکیہ، یہ جو سورت ہے وہ مکی ہے، مکیہ یعنی یہ مکے میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورت میں 11 آیات اور 1 رکوع ہے۔ القاریعۃ، سب سے پہلے دیکھیں الف لفظ پر اس کے بعد قوف موٹا ہے۔ میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں ہر دفعہ بتایا ہوا ہے کہ جب بھی 2 نقطوں والا قوف، یہ والا قوف آئے گا تو آپ نے منہ کو ہمیشہ گولا ہی رکھنا ہے۔ دیٹ مینز دس ون از ہیوی، یہ جو ہے موٹا حروف ہے۔ جب بھی موٹے حروف کے ساتھ الف آتا ہے تو وہ الف بھی موٹا ادا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم نے حروف مستعلیہ کی کلاس میں ڈیٹیل میں کیا ہوا ہے کہ الف کب موٹا آتا ہے، کب باریک آتا ہے۔ تو اب آپ نے یہاں پر کیا یاد کرنا ہے کہ یہ قوف بھی موٹا ہے، یہ الف بھی موٹا ہے۔ تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو ہم الکا نہیں پڑھ سکتے، کاف الف بر کا، وہ باریک کاف ہے۔ یہ موٹا کاف ہے تو منہ کو پروپر گولا ہی کریں، میرے ساتھ پریکٹس کرتے جائیں، تب انشاءاللہ آپ کی تجوید بھی بہتر ہوتی جائے گی، کیونکہ ہر چیز پریکٹس کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، ٹھیک ہے؟ وداؤٹ پریکٹس آپ پرفیکٹ نہیں بن سکتے۔ جتنا بھی آپ تجوید کو سیکھ لیں، جب تک آپ قرآن پاک میں وہ اپلائی نہیں کریں گے، میرا بھی پڑھانے کا مقصد نا صرف یہی ہے، یہ جو ہم پریکٹس کرتے ہیں نا، اسی پریکٹس کے ساتھ آپ تجوید سیکھ پائیں گے، ورنہ آپ صرف رٹے ماریں گے، باقی جب آپ اپلائی کرنے کا وقت آئے گا آپ بھول جائیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ اسی لیے جب آپ ساتھ ساتھ اپلائی کرتے ہوئے آپ سیکھیں گے نا کہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر تجوید کا کیا کام ہے، تب انشاءاللہ آپ کی تجوید بہتر ہوتی جائے گی۔ تو آپ نے یہاں پر کیسے پڑھنا ہے؟ القاریعۃ، یہاں پر دیکھیں را پہ زیر ہے۔ آپ کو یہ والی چیز بھی میں نے بتائی ہوئی ہے کہ را بھی کبھی موٹی پڑھی جاتی ہے، کبھی باریک پڑھی جاتی ہے۔ اوپر آئی بٹن پہ اس کی بھی ڈیٹیل میں کلاس میں نے دی ہوئی ہے، وہ آپ جا کے انشاءاللہ لے آئیں کہ را کب موٹی ہوتی ہے، کب باریک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کون سے 2 اور حروف ہیں قرآن پاک میں؟ ٹوٹل 3 حروف ہیں جو کبھی باریک آتے ہیں، کبھی موٹے آتے ہیں، اوکے؟ تو یہاں پر آپ نے کیا یاد کرنا ہے کہ یہاں پر را پہ زیر ہے تو را پہ زیر ہمیشہ باریک آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیٹ مینز را باریک ہے۔ القاریعۃ، عین حلق کے درمیان سے، یہ والی چیز بھی آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ عین کو، آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ حلق کے درمیان سے نکلتی ہے، لیکن نکالنی کسی کو آتی ہے۔ عین اور الف میں بعض 90% لوگ فرق نہیں رکھ پاتے، اسی لیے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کریں الف اور عین، ٹھیک ہے؟ پہلا والا الف، دوسری والی عین، دونوں میں فرق رکھ کے میرے ساتھ پڑھیں القاریعۃ، القاریعۃ، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہاں پر دیکھیں تا پہ پیش ہے، لیکن یہاں پر وقف ہے، گول دائرے کا بھی ہم نے ڈیٹیل میں کلاس کی ہوئی ہے نا کہ وقف کی کون سی علامات ہوتی ہیں جن میں ہمیں رکنا چاہیے، نہیں رکنا چاہیے۔ تو گول دائرے پہ ہمیں رکنا چاہیے، اگر نہ بھی رکیں تو خیر ہے، لیکن ابھی کے لیے آپ نے کیا یاد کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر رکنا ہے۔ تو تا جو ہے گول تا، جب بھی ہم گول تا پہ وقف کریں گے تو وہ ہو جائے گی ہا ساکنہ، یہ والی۔ آج کی کلاس انشاءاللہ میں فل ڈیٹیل میں دوں گی، بھلے کلاس کی ٹائمنگ بڑھ جائے، لیکن آج جو ہے آپ نے اچھے سے قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھ کے ہی جانا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں القاریعۃ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر اگر ہم رکیں گے تو کیا ہوگا؟ القاریعہ، القاریعہ، اوکے؟
सेम तरीके से मीम को लाम के साथ मिलाना है। अब यहाँ पर आप क्या पढ़ते हैं, मीम अलिफ ज़बर मा नहीं है ये, ठीक है। अलिफ को भी स्किप करें, दूसरे वाले अलिफ को भी स्किप करें, डायरेक्ट मीम ज़बर को लाम के साथ मिलाएं, क्योंकि जब भी साकिन हरूफ आता है, यहाँ पर देखिए लाम पे साकिन है, साकिन का क्या पर्पज़ होता है, पीछे वाली हरकत के साथ मिलाएं। हरकत का क्या मतलब मैंने आपको बताया था, हरकत मतलब ज़बर ज़ेर या पेश, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपने लाम को ज़बर के साथ मिलाना है। मल क़ारिअह, बाकी वाला सेम हरूफ है, तो आपने कैसे पढ़ना है, अल क़ारिअह, मल क़ारिअह, ओके। उसके बाद आ जाते हैं वमा, मीम पे देखिए छोटी वाली मद है। कुरान पाक में टोटल दो तरह की मद होती है, एक ये वाली मद, दूसरी ये वाली राउंड शेप में। तो जब बड़ी मद, इसको बड़ी मद कहते हैं, इसको छोटी मद कहते हैं। बड़ी मद को हमने कम से कम 4 से 5 सेकंड खींच के पढ़ना होता है, छोटी वाली मद को हमने कम से कम 2 से 3 सेकंड खींच के पढ़ना है। तो यहाँ पर आपने मीम अलिफ ज़बर मा को 2 सेकंड कम से कम खींच के पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, वमा, ओके। उसके बाद देखें अदराक, अलिफ के बाद दाल जो साकिन है, दाल साकिन किस में आता है, कलकला में आता है। दैट मीन्स आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, अदराक ये हो जाएगा, दाल जो होगा बिना कलकला के होगा, लेकिन कलकला क्या होते हैं, कौफ तो बा जीम दाल। जब भी इनमें से किसी भी हरूफ पे साकिन हरूफ, ये वाले निशान जो है ना दाल के ऊपर, दिस वन, अगर ये किसी भी हरूफ पे कौफ तो बा जीम दाल में से आ जाएगी, तो हमने उस वहाँ पर आवाज़ को लौटाना है। कैसे, अद, दाल को, अब यहाँ पर दाल है तो हमने दाल को प्रॉपर साउंड देके लौटाना है, अद अद, ओके। रॉ पे खड़ी ज़बर है, तो ये यहाँ पर जो रॉ है ना, ये वाली मोटी रा है। ये जो पीछे वाली हमने रॉ पढ़ी थी, ये बारीक थी, ये पतली थी, लेकिन रॉ पे जब भी खड़ी ज़बर आती है तो हमने उसको मोटा पढ़ना है, प्रॉपर मुंह को गोलाई करके पढ़ेंगे। उसके बाद काफ, ये वाला पतला है, ठीक है। पीछे वाला कौफ जो हमने पढ़ा था 2 नुक्तों वाला, वो मोटा कौफ था। अब यहाँ पर इसको हमने बारीक रखना है, तो आपने एक एक चीज़ को नोट करना है, कहाँ पे कौन सा मोटा है कौन सा बारीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। वमा अदराक, रॉ पे मैं मुंह को गोलाई कर रही हूँ, काफ में छोड़ रही हूँ, काफ में गोलाई नहीं कर रही। वमा अदराक, बाकी आगे वाला सेम है जो हमने पीछे पढ़ा था, मल क़ारिअह, ओके। ये रॉ मोटी, ये रा पतली, ये काफ पतला, ये कौफ मोटा, ठीक है। प्रॉपर मेरे साथ प्रैक्टिस करें, तभी इंशाल्लाह आपको भी आ जाएगा। वमा अदराक मल क़ारिअह, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यौम, जब भी वाव साकिन से पहले ज़बर आती है तो ये वाव जो है लीन में आता है। रूफ़े लीन की भी हमने डिटेल में क्लास की हुई है। यहाँ पर इसको हम योम नहीं पढ़ सकते, इसको हमने प्रॉपर यौम, या वाव ज़बर यौ, ठीक है। यौम यकूनुन नास। अच्छा, अब यहाँ पर देखें नून के बाद यहाँ पर नून शद है, तो अलिफ लाम को तो हम स्किप कर देंगे क्योंकि इस पर कोई निशानी नहीं है। डायरेक्ट नून मुशद्दद को पीछे वाले नून के साथ मिलाएंगे। जब भी नून मुशद्दद आती है, मैंने आपको क्या बताया था, गुन्ने वाली क्लास में आपको मैंने डिटेल में क्या समझाया था कि नून मुशद्दद, मुशद्दद मतलब जिस भी हरूफ पे शद होती है, नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद आएंगे तो हमने वहाँ पर गुन्ना करना है। गुन्ना मतलब आवाज़ को नाक में 1 सेकंड होल्ड करेंगे, नाक के बासे से, यानी यहाँ पर हमने गुन्ना करके अप्लाई करना है। कैसे, यकूनुन, यहाँ पर देखिए नून कर रही हूँ तो यहाँ पर 1 सेकंड में आवाज़ को नाक में होल्ड कर रही हूँ, नून। उसके बाद नून ज़बर ना, इसको हमने 1 सेकंड खींचना है। यौम यकूनुन नास, ओके। सीन जो है ये सीटी वाला हरूफ है, इसमें स वाली विसल साउंड आनी चाहिए। यौम यकूनुन नास। उसके बाद काफ को डायरेक्ट लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम साकिन है। साकिन हरूफ हमेशा पीछे वाली हरकत के साथ पढ़ेंगे, तो यहाँ पर काफ अलिफ ज़बर का नहीं पढ़ेंगे, काफ लाम ज़बर कल पढ़ेंगे। कल फरोशिल, यहाँ पर देखिए रॉ ज़बर, रॉ पे मैं मुंह को गोलाई कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि रॉ जब भी रॉ पे ज़बर आती है तब भी हम रॉ को मोटा अदा करते हैं। फरा नहीं पढ़ सकती मैं, फराश ऐसे नहीं पढ़ सकती, हमने पढ़ना है
فراشل. اوکے تو یہ ہو جائے گا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اچھا یہاں پر دو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو یہاں پر با آ گئی ساکنہ, دیٹ مینس کلکلا. اوکے آواز کو پروپر لوٹائے, مب نہیں, مب. اوکے مبثوث. اب یہاں پر دیکھیں صاحب, یہاں پر بھی صاحب, تو اس کو آپ والا آواز نہیں نکال سکتے. یہاں پر سیٹی کی آواز نہیں آئے گی, بلکہ اس کو بالکل سافٹ لیٹر نرمی والا حروف بنا کے ادا کریں گے. اسے زبان کو تھوڑا سا باہر نکال کے اوپر والے دو دانتوں سے ٹچ کریں گے نا, تب آپ کی یہ جو ہے سافٹ لیٹر یہ ادا ہوگا. کیسے؟ کالفراش المبثوث. ٹھیک ہے, والا آواز نہیں آ رہا کیونکہ یہ سین نہیں بلکہ صاحب. اوکے جی, یہ ہو جائے گا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہاں پر میں کیوں پڑھ رہی ہوں, کیونکہ سا پہ جو ہے زیر ہے, لیکن ہم نے یہاں پر ساکن کرنا ہے. جب بھی زیر پہ وقف کرتے ہیں تو ہم وہاں پر زیر کے بدلے ساکن کو ادا کرتے ہیں. اوکے جی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ کاف واو پیش کو. اچھا یہاں پر دیکھیں تا ہے, ایک ہوتا ہے تو, یہاں پر دو نقطوں والا تا ہے تو یہ باریک ہے, تب یہاں پر ہم نے تو نہیں پڑھ سکتے, یہاں پر ہم نے پڑھنا ہے تا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. سیم یہاں پر دیکھیں کاف کے بعد لام کو ہم نے ادا کرنا ہے عین اور ہا. عین حلق کے درمیان سے, ہا حلق کے نیچے والے حصے سے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ والا ہا نہیں ہے, یہ والا ہا نہیں ہے, یہ ہا ہے ہاتھی والا, یعنی سینے سے ادا ہوگا. کالعہن المنفوش. اچھا نون ساکن کے بعد فا ہے, فا حروف اقفا میں سے ہے. یہ ہم نے اقفا کی کلاس میں ڈیٹیل میں کیے ہوئے ہیں کہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے کوئی آئے گا, اقفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. کس کو چھپائیں گے؟ نون کو چھپائیں گے. یہاں پر ہم منفوش نہیں پڑھ سکتے, یہاں پر ہم نے پڑھنا ہے منفوش. کالعہن المنفوش. شین پہ زیر ہے تو زیر کو ہم نے ساکنہ میں کنورٹ کرنا ہے. شین زیر شین نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر شین ساکن ہو جائے گا. کالعہن المنفوش. فَأَمَّا. اچھا یہاں پر بھی میں میم کو ایک سیکنڈ ناک میں ہولڈ کر رہی ہوں, کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ نون مشدد ہوگا یا میم مشدد ہوگا, دونوں میں ہم نے گننا کرنا ہے. گننا تو آپ کو پتا ہے کہ ناک کی بانسیں سے ادا ہوگا, ایک سیکنڈ ناک میں ہم نے ہولڈ کرنا پڑے گا. فَأَمَّا. اس کو ہم ڈائریکٹ فَأَمَّا نہیں پڑھ سکتے, ایسے ہولڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ. نون ساکن کے بعد سا ہے, دیٹ مینس یہ بھی اقفا میں آ گیا, نون کو ہم نے یہاں پر چھپانا ہے. مَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ. واو الازبر وا ہے, یعنی یہ الف مدہ ہے. ٹھیک ہے, حروف مدہ میں ہم نے کیا ہوا ہے کہ جب بھی حروف مدہ آئیں گے, الف سے پہلے جب بھی زبر آتی ہے نا تو وہ حروف مدہ میں آتا ہے. یہاں پہ ہم نے ایک سیکنڈ کھینچ کے پڑھنا ہے. واو الازبر وا. زا کو ہم نے دونوں دانتوں کو آپس میں ٹچ کریں گے تو زا کی یعنی وسل ساؤنڈ نکلے گی. ہم نے اس کو شارپ رکھنا ہے. موازی. ٹھیک ہے, زی نہیں ہے, زی. موازین. اچھا یہاں پر دیکھیے ہا پہ الٹا پیش ہے, جب بھی الٹا پیش آئے گا تب بھی ہم نے اس کو ساکن میں کنورٹ کرنا ہے. کب؟ جب یہاں پر ہم رکیں گے یعنی وقف کریں گے. تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اچھا یہاں پر دیکھیں فَهُوَ, ہا جو ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا. فا یا زیر فی کو ایک سیکنڈ کھینچیں گے, کیوں؟ کیونکہ یا ساکن حروف مدہ میں آتا ہے. عین یا زیر عین کو بھی ہم نے ایک سیکنڈ کھینچنا ہے, یا حروف مدہ میں آ گیا, عین کو حلق کے درمیان سے نکالنا ہے. شین وسل ساؤنڈ دیتا ہے. اس کے بعد تا کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پر ہم تن نہیں پڑھ سکتے,
تنوین کے بعد را ہے تو یہ ادغام کا قاعدہ ہے. ادغام میں کیا ہوتا ہے, جب بھی حروف یرملون آتے ہیں, یرملون میں سے جب بھی را یا لام آئے گا نا تنوین یا نون ساکن کے بعد, تو ہم یہاں پر نون ساکن یا تنوین کو ادا نہیں کر سکتے ڈائریکٹ ہم نے, کیونکہ یہاں پر ہم گناہ نہیں کر سکتے. ڈائریکٹ ہم نے تا کو را کے ساتھ ادا کرنا ہے. کیسے؟ عیشت را بھی موٹا ہے, ضاد بھی موٹا ہے. راضیہ تا تنوین ہے تو ہم نے اس کو ہا ساکنہ میں کنورٹ کرنا ہے. یہ ہو جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ. اچھا یہاں پر نون ساکن کے بعد خا ہے, ٹھیک ہے. خا جو ہے حروف حلقی میں آتا ہے, یہ ہم نے اظہار کے قاعدے میں کیا ہوا ہے. اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا. نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی یعنی حمزہ ہا عین ہا غین کھا میں سے کوئی بھی حروف آ جائے گا تو ہم نے وہاں پر نون کو ظاہر کرنا ہے. اب یہاں پر ہم ما خفت نہیں پڑھ سکتے, یہاں پر ہم نے پڑھنا ہے من خفت, ٹھیک ہے. خا جو ہے موٹا حروف بھی ہے تو یہاں پر ہم نے منہ کو پروپر گولائی کرنا ہے. خا کو فا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یہاں پر شد ہے. تو یہ پروپر کیسے ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. سیم طریقے سے اوپر ہم نے کیا تھا موازین, سیم وہی ہے, ٹھیک ہے. پورا ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اچھا کافی لوگ یہاں پر بھی نا شد پہ میم مشدد ہوتا ہے تو وہاں پر گناہ نہیں کرتے, ڈائریکٹ پڑھتے ہیں فَأُمُّهُ, تو یہ غلط ہے. یہاں پر پروپر آپ نے ایک سیکنڈ ہولڈ کرنا ہے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. 2 سیکنڈ ماں کو کھینچنا ہے, دال پہ کلکلا کرنا ہے. را کھڑی زبر, را جو ہے کھڑی زبر پہ ہے تو یہاں پر را کو موٹا ادا کرنا ہے. ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگی. پروپر میرے ساتھ پریکٹس کریں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. یہاں پر تنوین کے بعد ہا ہے, ہا حروف حلقی میں سے ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا. نارن ہا یہ والا حلق کے درمیان سے ہے, یہاں پر آپ نے حلق سے زور دے کے نکالنا ہے, ہڈی سے نکالنا ہے. نارن حامیہ. اوکے جی, اب مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے کچھ تو سمجھ آیا ہوگا, ٹھیک ہے. پورا نہ صحیح لیکن کچھ سیکھیں گے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم جب سیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک دن ہم بڑی چیز بھی اچیو کر ہی لیتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ اسٹارٹ لیں. چھوٹے چھوٹے قاعدے اگر ایک ایک قاعدہ کر کے بھی آپ نے سیکھ لیا تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ پورا قرآن تجوید کے ساتھ سیکھ جائیں گے. تو امید ہے کہ آج آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہوگا وہ آپ قرآن میں لازمی اپلائی کریں گے, اور مجھے دعا میں لازمی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.